الصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. عبد الرحمن مائک نیٹی قاری صاحب سے کہیے. نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھنے کی بہت برکتیں ہیں. فرمائے کہ 3 لوگ ایسے ہوں گے جنہیں قیامت کے دن اللہ پاک عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا. ایک فرمایا میری امتی کی پریشانی دور کرنے والا. دوسرا فرمایا کہ مجھ پر درود پاک پڑھنے والا. اور تیسرا ارشاد فرمایا میری سنت کا عامل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. گزشتہ جمعے میں ہم آنکھ، کان اور زبان کی حفاظت کے بارے میں سن رہے تھے کہ اللہ پاک نے ہمیں جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان کا صحیح استعمال کرنا یہ کتنا ضروری ہے. آئیے مزید زبان کی حفاظت کے بارے میں جو کتب و احادیث میں روایات ہیں، بیان ہیں، اس کے بارے میں سنتے ہیں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. انہوں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حاضر ہو کر عرض کیا مجھے کچھ کلمات وصیت کیجیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو خشیت الہی کا پیکر بن جا، اسی میں ساری بلائیاں ہیں، اور اپنے اوپر جہاد کو لازم کر لے، یہی مسلمان کا زہد ہے. ذکر الہی اور تلاوت کلام پاک سے رطب اللسان رہ، یہ چیزیں تیرے لیے زمین میں اور آسمان میں شہرت کا اور تیرے لیے ذکر خیر کا باعث ہوں گی. اور اپنی زبان سے احسن کلمات کے سوا کوئی بات نہ کر کہ اس کے ساتھ ہی تو شیطان کو مغلوب کرے گا. حضرت فقی سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مزید اپنی کتاب تنبیہ الغافلین میں لکھتے ہیں امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں حامی بے کساں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ جس شخص نے اپنے غلام کو تھپڑ مارا اسے آزاد کر دینا اس کا کفارہ ہے، اور جس نے اپنی زبان کو اپنی گرفت میں رکھا اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کی پردہ پوشی فرمائے گا. جس نے اپنے غصے پر قابو پا لیا اللہ تعالیٰ اسے عذاب آخرت سے محفوظ فرما لے گا، اور جس نے اپنے اللہ کے حضور گناہوں کی معافی مانگ لی رحیم و کریم اللہ تعالیٰ اس کی معافی کو قبول فرمائے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جو شخص اللہ تعالیٰ کی ذات طیبہ اور روز حشر پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے وہ ہمسائے اور مہمان کی عزت کرے. جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے ہمسائے اور مہمان کی عزت کرے، بات کرے تو اچھی کرے ورنہ خاموش رہے. اب غور فرمائیں کہ دین متین میں، دین اسلام میں ایمان کے ساتھ کتنی جگہوں پر زبان کی حفاظت کا ذکر فرمایا گیا کہ اگر کوئی ایماندار ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، تو پھر اسے چاہیے کہ وہ اپنی زبان سے اچھی بات کہے ورنہ خاموش رہے.
اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمسائے اور مہمان کی عزت بھی کتنی محترم ہے دین متین میں اور کتنی مطلوب ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان روایات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس میں جو اجر و ثواب ہے اور رحمتیں اور برکتیں ہیں آخرت میں جو نصیب ہونے والی ہیں، اللہ اس سے بھی ہمیں حصہ عطا فرمائے۔ حضرت یعلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم محمد بن سوقہ زاہد کی خدمت میں حاضر ہوئے تو وہ کہنے لگے، کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں جو تمہیں بہت زیادہ نفع دے؟ مجھے تو اس نے بڑا نفع دیا ہے۔ فرمانے لگے کہ ہمیں عطا بن ابی رباح نے فرمایا، اے بھتیجے، پہلے لوگ فضول گفتگو سے بڑا اجتناب کیا کرتے تھے، وہ تلاوت کلام پاک، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یعنی تلاوت قرآن کرتے، نیکی کا حکم دیتے، برائی سے منع کرتے، یا معاشی معاملات میں بقدر ضرورت بات کرنے کے علاوہ ہر بات کو ہی فضول سمجھتے تھے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو سن کر بھی باز نہیں آتے؟ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، حالانکہ تم پر نگران فرشتے مقرر ہیں جو معزز ہیں، حرف بحرف لکھنے والے۔ عن الیمین وعن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ان میں سے ایک دائیں جانب اور دوسرا بائیں جانب بیٹھا ہوتا ہے، وہ نہیں نکالتی اپنی زبان سے کوئی بات مگر اس کے پاس ایک نگہبان لکھنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ فرمایا کہ کیا اس آیت کو سن کر بھی تم باز نہیں آتے؟ کیا تمہیں حیا نہیں آتی کہ جب روز محشر صحیفے اعمال نامے کھولے جائیں گے اور ان میں اکثر گفتگو وہ ہوگی جس کا دین و دنیا سے کوئی تعلق ہی نہ ہوگا؟ کتنے خوبصورت الفاظ ہیں کہ پہلے کے لوگ فضول گفتگو سے اور لا یعنی گفتگو سے کس قدر اجتناب کیا کرتے تھے، تلاوت کرتے تھے، بھلائی کی بات کرتے تھے، برائی سے منع کرتے تھے، یا پھر بقدر ضرورت معاشی معاملات پر بات کرتے تھے، اس کے علاوہ وہ باتوں کو فضول سمجھتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، 4 چیزیں مومن کی ہی علامتیں ہیں۔ نمبر 1 خاموشی، جو کہ عبادت کا آغاز ہے۔ نمبر 2 عاجزی، یہ مومن کی، فرمایا گیا مومن ہی کی علامتیں ہیں، خاموشی جو کہ عبادت کا آغاز ہے۔ نمبر 2 عاجزی، نمبر 3 ذکر الہی، نمبر 4 شریف الطبع، یہ علامتیں مومن کی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور یہ تینوں علامتیں، چاروں علامتیں ایسی ہیں جو مومن کی ذات میں انتہا درجے کی خوبیاں پیدا کر دیتی ہیں۔ یعنی جو لوگ سمجھتے ہیں کہ بدمعاشی سے ہی زندگی گزاری جا سکتی ہے، شریف بندے کی کوئی زندگی نہیں ہے، شریف بندے کو کوئی جینے نہیں دیتا، شرافت کا زمانہ نہیں ہے، یہ جملے بولے جاتے ہیں۔ اور ادھر حدیث پاک میں فرمایا جا رہا ہے یہ 4 علامتیں مومن ہی کی ہیں، ان میں سے ایک کیا ہے؟ شریف الطبع ہوگا۔ تو زمانہ جیسا بھی ہو، دور جیسا بھی ہو، مومن جو ہے وہ شریف الطبع ہوتا ہے۔ فرمایا یہ مومن کی علامت ہے۔ اور حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام سے بھی یہی کلمات مروی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی مسلمان کے لیے اسلام کی خوبی فضول باتوں کو ترک کر دینا ہے۔ من حسن الاسلام مرئی ترکہ ما لا یعنی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
حضرت لقمان حکیم سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ مقام دانائی کس طرح حاصل کیا؟ حکیم لقمان، انہیں حکیم اس لیے نہیں کہا جاتا کہ یہ دوائیاں دیتے تھے، حکمت تھا ان کا پیشہ جو حکیم کا ہوتا ہے، جڑی بوٹیوں کی دوائیں۔ انہیں لقمان حکیم، حکیم اس لیے کہا جاتا تھا کہ یہ حکمت کی باتیں کیا کرتے تھے، دانائی کی باتیں کیا کرتے تھے۔ تو کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کو مقام دانائی کس طرح ملا؟ تو آپ نے فرمایا سچی گفتگو، امانتوں کی ادائیگی اور فضول گفتگو سے اجتناب کی وجہ سے، یعنی جس میں یہ چیزیں ہوں گی اس میں حکمت ہوگی، جس کی ذات میں یہ چیزیں ہوں گی، فضول گفتگو سے بچنا، سچی بات کرنا، امانتوں کی ادائیگی کرنا۔ حضرت ابوبکر بن عیاش رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ 4 بادشاہوں نے گفتگو کی، ان کی مختلف گفتگو گویا ایک ہی کمان کے ہی 4 تیر ہیں۔ 4 بادشاہوں نے کلام کیا، ایک ایک بات کہی، تو لگتا یوں ہی ہے کہ ایک ہی کمان سے نکلے ہوئے 4 تیر ہیں۔ ایران کے بادشاہ نے کہا جب تک میں کلام نہ کروں مجھے کوئی ندامت نہیں، اور جب میں کلام کر لوں تو پھر باعث ندامت ہے۔ چین کے شہنشاہ نے، بادشاہ نے کہا جب تک میں کلام نہ کروں تب تک تو میں اس کلام کا مالک ہوں، اور جب کلام کر گزروں تب کلام میری مالک ہے۔ شاہ روم نے کہا جب تک میں کلام نہ کروں تب تک تو اس کلام کو لوٹا لینے پر قادر ہوں، اور جب میں کلام کر چکوں تو پھر اسے لوٹانے پر قادر نہیں ہوں۔ ہند کے شہنشاہ نے کہا تعجب ہے ایسے شخص پہ جو ایسی گفتگو کرے کہ اگر افشاں ہو جائے یعنی ظاہر ہو جائے تو اسے نقصان دے، اور اگر ظاہر نہ ہو تو کوئی فائدہ بھی نہ دے۔ یعنی وہ کلام جو ہم کر دیتے ہیں، جسے بول دیتے ہیں، اب وہ یا تو پر تاثیر ہوگا تو اس میں تاثیر ہوگی اور اثر رکھتی ہوگی، یا پھر وہ نقصان دہ ہوگا، سامنے والے کو بھی نقصان دے سکتا ہے اور جس نے کلام کیا اسے بھی نقصان دے سکتا ہے۔ مگر جب تک بندہ بولتا نہیں ہے اس وقت تک وہ اس پہ سوچ بھی سکتا ہے کہ اسے ادا کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور سارے بیان کا حاصل یہ ہے، سارے بیان کا حاصل یہ ہے بندے کو ہر اس کلام سے بچنا چاہیے جس میں نہ دنیا کا فائدہ ہو اور نہ ہی اس کی آخرت کا فائدہ ہو۔ یعنی 2 طرح کی بزرگوں نے اپنے کلام کو 2 طرح سے تقسیم کیا ہوا ہے۔ اگر کلام میں دنیا کا کوئی فائدہ ہے، معاش کا کوئی فائدہ ہے تو وہ کرتے ہیں کہ اس سے دنیا کا فائدہ حاصل ہو رہا ہے، اور یا پھر وہ اس کلام کو اس لیے کرتے ہیں کہ اس میں آخرت کا فائدہ ہے تب بھی کرتے ہیں۔ اور اگر کسی بات میں دنیا اور آخرت کا فائدہ ہی نہیں ہے اسے بالکل نہیں کرتے، اسے کرنا نقصان ہے۔ اور ایسے کلام کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا بھی جائے گا اور بندے کو ندامت بھی ہوگی جو اس نے دنیا میں کیا ہوگا، نہ اس سے کوئی دنیا کا فائدہ ہوا ہوگا نہ اس سے کوئی آخرت کا فائدہ ہوا ہوگا۔ یعنی وہ روایات جن میں زبان کی حفاظت کا بیان ہے، وہ روایات جس میں فضول باتوں سے اور فحش کلاموں سے بچنے کی فضیلت ہے، اور وہ روایتیں جن میں فضول گوئی سے منع کیا گیا، فحش کلامی سے منع کیا گیا، ان تینوں چیزوں کا حاصل کلام یہ ہے بندہ کلام کرے تو سوچ کر ایسا کرے، اگر دنیا کا فائدہ ہے تو کرے، اور اگر دین کا فائدہ ہے تو کرے، آخرت کا فائدہ ہے تو کرے، ورنہ باز رہے۔ اسی طرح حضرت ربیع بن خثیم کے بارے میں روایت کیا جاتا ہے صبح اٹھتے ہی قلم و کرتاس تھام لیتے اور ہر گفتگو پر انہیں لکھتے، سپرد کرتاس کرتے۔ رات کے سائے ڈلتے تو اس لکھی ہوئی تحریر کو سامنے رکھ کر اپنے آپ کا محاسبہ کرتے۔ یہ سینکڑوں سال پہلے کے بزرگ ہیں، حضرت نصر بن محمد ابراہیم سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ باتیں انہوں نے اپنے
اپنی کتاب تنبیہ الغافلین کی جلد اول میں لکھی ہیں، سینکڑوں سال پہلے کی. اور یہی بات آج ہم بزرگوں کی زبانی سنتے ہیں، علماء کی زبانی سنتے ہیں، اور خصوصاً بالخصوص امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس قادری صاحب سے یہ باتیں سنتے ہیں. نگاہوں کی حفاظت، زبان کی حفاظت، کانوں کی حفاظت، پیٹ کی حفاظت، اعضاء کی حفاظت، کم بولنا، لکھ کر بولنا، ضرورت سے کم گفتگو کرنا، بات سوچ کر بولنا، ایک چپ سو سکھ، یہ آپ ہی کا تو دیا ہوا، مطلب ہے تو حدیث کا نچوڑ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صمت نجا، جو چپ رہا اس نے نجات پائی. مگر مشہور زمانہ یہ جو نعرہ اور جملہ ہے، ایک چپ سو سکھ، آپ ہی کی جو زبانی امت کو ملا ہے، کیونکہ آپ خود انتہا درجے کی زبان کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور انہوں نے یہ چیز کوئی خود سے بیان نہیں کی، کتب و احادیث میں بار بار اس چیز کو بیان کیا گیا. اور یہ دیکھیں یہ حضرت ربیع بن خثیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح جب اٹھتے تو قلم اور کرتاس کاغذ اپنے پاس رکھ لیتے، جو جو بولتے لکھتے جاتے، پھر رات کو اس پر احتساب کرتے، کیا کیا بولا ہے آج، کیا کیا کہا ہے. اور یہی بات الیاس قادری صاحب فرماتے ہیں، 72 نیک اعمال کی ترغیب دلائی. یہ رسالہ اسے پور کیا کریں، سونے سے پہلے یا کوئی وقت ایک ایسا مقرر کر لیں دن اور رات میں کہ اپنا احتساب کیا کریں دن کیسا گزرا میرا. اور بزرگوں نے فرمایا کہ یہ جو دنیا کا احتساب ہے، یہ آخرت کے احتساب سے انتہائی درجے آسان ہے. اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، لوگوں دنیا میں اپنا احتساب کر لو، جائزہ لے لو، اس سے پہلے کہ قیامت کے دن تمہارا جائزہ لیا جائے. یہ جائزہ آسان ہے نا، خود ہی مفتی ہیں، خود ہی پوچھنے والے ہیں اور خود ہی بتانے والے ہیں دین متین کی روشنی میں کہ یہ میں نے کیا کیا اور کیوں کیا، یہ غلط کیا. تو یہ اتنے اعلیٰ لوگ تھے، اس کے باوجود اس قدر احتساب فرمایا کرتے تھے. تو ہمیں ایک ایسا انداز اپنانا چاہیے. حضرت فقیہ سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، زاہدوں کا یوں ہی عمل ہوتا تھا، وہ زبان کی حفاظت کے لیے جو بھی گفتگو کرتے دنیا میں اپنا محاسبہ کر لیتے. اور یوں ہی ہر صاحب ایمان کے لیے ضروری ہے، ہر صاحب ایمان کے لیے ضروری ہے وہ آخرت میں حساب و کتاب کی پیشی سے پہلے دنیا ہی میں اپنا محاسبہ کر لے، کیونکہ دنیا کا حساب آخرت کے حساب سے کہیں زیادہ آسان ہے، اور دنیا میں زبان کی حفاظت آخرت کی ندامت سے کہیں زیادہ سہل ہے. یہاں اگرچہ کہ زبان کی حفاظت کرنا، اسے کنٹرول میں رکھنا بہت مشکل ہے، مگر فرمایا آخرت میں جو ندامت ہے اس کے مقابلے میں دنیا میں اس کی حفاظت کرنا بہت سہل ہے، بہت آسان ہے. حضرت فقیہ سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مجھے ربیع بن خثیم کے ساتھیوں نے بتایا، یہ جو صبح اٹھتے ہی قلم اور کرتاس لے لیا کرتے تھے، ان کے ساتھیوں نے بتایا. کون کہہ رہے؟ جن کی میں کتاب آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. کہتے ہیں مجھے ان کے ساتھیوں نے بتایا، 20 سال تک ربیع بن خثیم رضی اللہ تعالی عنہ کی صحبت میں ہم رہے. 20 سالوں میں ایک کلمہ بھی ان کی زبان سے ایسا نہیں سنا جو عیب دار ہو. کتنا خوبصورت اور کمال کا بولا کرتے تھے یہ لوگ. 20 سال کا کلام. یا تو ہم کسی کے پاس تھوڑی دیر بیٹھیں اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا ہے. اور امیر اہل سنت تو فرماتے ہیں کہ ہماری گفتگو آج کل ایسی ہوتی ہے کہ اگر اسے ریکارڈ کیا جائے اور پھر اس کا شرعی ٹیسٹ کیا جائے، شرعی لیبارٹری ٹیسٹ کیا جائے، تو جو کوئی ایک محتاط مفتی ہوگا، صوفی ہوگا اور شریعت کا عالم ہوگا، وہ ہماری کچھ دیر کی گفتگو میں بہت سی چیزیں نکالے گا، جس میں کچھ جھوٹ، کچھ ناجائز مبالغہ آرائی، کچھ غیبتیں، کچھ چغلیاں، کچھ عجیب و غریب سی، وہ جب شرعی ٹیسٹ ہو ہماری گفتگو کا تو اس میں سے وہ چیزیں نکالیں گے. اور یہ ایسے پکیزہ لوگ ہیں کہ 20 سال میں بھی کبھی ان کی زبان سے کوئی عیب دار کلمہ ہی نہیں نکلا. کیسی زبان کی حفاظت کرنے والے تھے، کیونکہ یہ اس کی ہلاکتوں سے باخبر تھے. اور جو اس کی ہلاکتوں سے باخبر ہوتا ہے وہ اسے ضرور لگام میں رکھتا ہے. حضرت موسیٰ بن سعید فرماتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے نا، تو بیان کرتے ہیں کہ ہم نے سوچا کہ جب ہم
آج حضرت ربیع بن خثیم کو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے شہید ہونے کی خبر سنائیں گے نا، آج وہ ضرور کلام کریں گے۔ جب انہوں نے جا کے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کی خبر دی تو حضرت ربیع بن خثیم نے آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادۃ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون۔ قرآن کی آیت پڑھی آپ نے جس کا ترجمہ یوں ہے، اے اللہ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، چھپے کھلے کے جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں میں ان امور کا فیصلہ فرمائے گا جن میں وہ الجھ رہے تھے، اور اس کے علاوہ انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ کسی دانا کا قول ہے 6 عادتوں کے ذریعے جاہل کو پہچانا جا سکتا ہے، اگر ہم میں ہیں تو ہم نے دور کرنی ہے۔ بلا وجہ منہ پر تیوریاں چڑھے رہنا، یعنی انسانوں پہ، حیوانوں پہ، ہر چیز پر غصہ جھاڑتے رہنا، یہ روب کی بات نہیں ہے، یہ جہالت کی بات ہے۔ جاہل کی یہ 6 علامتیں ہیں، ہر بات پہ غصہ۔ میں ایک ٹیچر سے پڑھتا تھا تو مجھے وہ ایک دن پوچھنے لگے کہ کیا آپ نے گدھے کو چلاتے ہوئے کسی گدھے کو دیکھا ہے، گدھے پہ سوار کسی گدھے کو دیکھا ہے؟ تو میں حیران ہوا، میں نے کہا نہیں سر، میں نے کبھی کسی گدھے پر سوار گدھا نہیں دیکھا۔ تو انہوں نے کہا وہ جو گدھے کو بلا وجہ پیٹ رہا ہوتا ہے وہ خود بھی گدھا ہی ہوتا ہے، بلا وجہ چل رہا ہے اور حسب طاقت چل رہا ہے، حسب وزن چل رہا ہے، مگر بار بار وہ جس سے پیٹ رہا ہے، کہا وہ گدھے پہ گدھا ہی ہوتا ہے۔ تو ہر چیز پر غصہ جھاڑنے والا شخص جو ہے یہ باروب نہیں ہوتا اور نہ ہی اپنا روب ثابت کر سکتا ہے۔ ہر چیز پر غصے کرنے والا فرمایا کہ یہ جاہل ہوتا ہے۔ نمبر 2 فرمایا بے سود گفتگو کرنا، یہ بھی فرمایا کہ جاہل کی علامتوں میں سے ہے۔ لہٰذا عقل مند آدمی کے لیے مناسب یہی ہے کہ وہ کوئی ایسی گفتگو نہ کرے جس گفتگو پر اسے کوئی فائدہ نہ ہو، بلکہ اس کی ساری کلام ایسی ہونی چاہیے کہ اس کلام میں اس کے لیے دین و آخرت کا فائدہ ہو۔ یہ پھر وہی بات، یعنی آپ اگر ایک سوال کریں کہ کیسی گفتگو کرنی چاہیے تو جواب یہ ہے گفتگو ایسی ہونی چاہیے جس میں دنیا یا آخرت کا کوئی فائدہ ہو۔ جس میں دنیا و آخرت کا کوئی فائدہ نہیں وہ نہیں کرنی چاہیے۔ 3 فرمایا نامناسب جگہ پر خرچ کرنا، یعنی ایسی جگہ پر مال خرچ کرنا جہاں اجر و ثواب کی کوئی توقع ہی نہ ہو۔ نمبر 4 ہر کسی کے پاس اپنا راز ظاہر کر دینا، دیکھو میں یہ تم سے کہہ رہا ہوں، کسی اور سے نہیں کہہ رہا، اور یہ جن سے وہ کہہ رہا ہے یہ بہت سارے ہیں۔ تو فرمایا اگر راز کی بات ہر کسی سے کر دیتا ہے تو یہ بھی عقل مندی نہیں ہے۔ 5 فرمایا ہر شخص پہ اندھا اعتماد کر لینا۔ نمبر 6 فرمایا دوست دشمن کی پہچان نہ کرنا، کسی بھی شخص کے لیے مناسب یہ ہے وہ دوست کی پہچان پیدا کرے تاکہ دوستی صحیح معنوں میں پروان چڑھ سکے، اور دشمنی کی پہچان پیدا کرے تاکہ اس کے شر سے اعتراض ہو سکے۔ سب سے پہلا دشمن شیطان ہے۔ ہمارا تو ذہن فوری اپنے دوستوں کی طرف گیا ہوگا، میرے دوست کیسے ہیں یا ہونے کیسے چاہیے، اور اللہ والوں کا انداز دیکھیے کیسا ہوتا ہے۔ دوست اور دشمن کا بتا کر، نصیحت کر کے کہا سب سے برا دشمن شیطان ہے، اور سب سے برا دوست یہ ہے، شیطان ہے۔ لہذا ضروری ہے شیطان کی باتوں میں آ کر اس کے ہتھے چڑھنے سے حتی الامکان بچا جائے، اور پھر ایسے دوستوں سے بھی بچا جائے جن کے اعمال ٹھیک نہیں ہیں، جن کے عقائد ٹھیک نہیں ہیں۔ اعمال ٹھیک نہیں ہوں گے تو ہو سکتا ہے، بلکہ کبھی امکان ہے کہ وہ بری عادتیں دوست میں بھی آ جائیں، اور اگر کبھی دور نکل جائے تو پھر سوچا جائے ہوا کیا تھا، تو ہوا یہ تھا کہ یہ برے دوستوں کی صحبت میں بیٹھا تھا۔ جن کے بچے نشوں میں پڑ جاتے ہیں وہ گھر سے تو نشہ انہیں نہیں لگتا، کسی صحبت سے نشہ لگتا ہے، اور جو صحبت ہوتی ہے اسے وہ دوست بنا کر ہی، دوست سمجھ کر ہی ان میں بیٹھتا ہے،
اور ایک دفعہ نشہ کرواتے ہیں، پھر وہ خود بھی کرتا ہے اور کروانے والوں کو بھی کرواتا ہے۔ تو بری صحبت جو ہے یہ بندے کی دنیا بھی برباد کر دیتی ہے، آخرت بھی برباد کر دیتی ہے۔ اور یہ تو تھا عملی اعتبار سے بری صحبت۔ اگر کسی کا عقیدہ درست نہ ہو، اسے دوست بنا لیا، اللہ اور رسول کے بارے میں عقائد ٹھیک نہ ہو، صحابہ کرام کے بارے میں عقائد ٹھیک نہ ہو، اہل بیت اطہار کے بارے میں عقائد ٹھیک نہ ہو، تو اب اگر وہ عقائد اس میں آ گئے تو اب اس کی آخرت بھی گئی، اب اس کی زبان پھسلے گی، اور زبان پھسلے تو پھر ایسی غلطیاں ہوتی ہیں کہ جس کا کفارہ بھی بعض اوقات ادا نہیں ہوتا۔ بزرگوں نے لکھا ہے، فرمایا پاؤں پھسلے تو گر کر جو چوٹ لگتی ہے اس کا ازالہ ہو جاتا ہے، فرمایا جب زبان پھسلے تو اکثر اس کا ازالہ نہیں ہو سکتا۔ یہ پھسل جائے تو وہ پھسلنا، مطلب جیسا بندہ پھر جیسا پھسلے۔ یہ میں تیاری کر رہا تھا جمعے کی، تو اس میں انہوں نے اعضاء پر اس کا موازنہ اور اس کی حفاظت کو بیان کیا ہوا تھا۔ تو زبان کی حفاظت اگر نہ کی تو انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ یہ کفر میں بھی پڑ سکتی ہے، اور کفر ایسا ہے کہ پھر جس سے سرزد ہوا دوبارہ ایمان میں نہ آیا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں رہے گا۔ زبان پھسلی تھی اس کی، اور کہاں سے کہاں لے گئی بندے کو۔ گرا بندہ تو سنبھل سکتا ہے، گرا بندہ تو علاج بھی کر سکتا ہے، زبان پھسل گئی، اس کا احساس دنیا میں نہ ہوا تو کیا بنے گا؟ تو اس لیے ضروری ہے کہ اپنے دشمنوں کو اور دوستوں کو پہچانا جائے۔ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام فرماتے ہیں، ہر وہ کلام جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے خالی ہو لغو ہے، ہر وہ خاموشی جس میں تفکر و تدبر نہ ہو غفلت ہے، ہر وہ نگاہ جس میں عبرت نہ ہو وہ فضول ہے، سعادت مند وہ ہے جس کا کلام ذکر الہی، جس کی خاموشی غور و فکر اور جس کا دیکھنا عبرت ہو۔ حضرت امام اوزاعی فرماتے ہیں، مومن کی گفتگو تھوڑی اور عمل زیادہ ہوتا ہے، اور منافق کی گفتگو زیادہ عمل تھوڑا ہوتا ہے۔ مومن گفتگو کم کرتا ہے، عمل زیادہ کرتا ہے، منافق گفتگو زیادہ کرتا ہے، عمل کم کرتا ہے۔ اور دیکھیں نا بزرگوں نے کتنی خوبصورت بات کی، انہوں نے کہا اللہ نے بندے کو زبان ایک دی ہے، کان دو دیے ہیں، اس میں حکم یہ ہے اور اس میں مطلوب و مقصود یہ ہے اور اس میں اشارہ یہ ہے، بندہ بولے کم کیونکہ زبان ایک ہے، سنے زیادہ۔ ہم بولتے زیادہ ہیں، سنتے کم ہیں۔ تو اللہ پاک عز و جل ہمیں اچھا بولنے کی توفیق عطا فرمائے، ایسا کلام کریں ہم جس میں دنیا و آخرت کا فائدہ ہو، اور اگر دنیا و آخرت کا فائدہ نہ ہو تو پھر خاموش رہیں۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، منافق 5 چیزوں سے محروم رہتا ہے، دینی سمجھ بوجھ سے، تقوی سے، ہنستا مسکراتا چہرہ اس سے، قلبی نورانیت سے، 5 مسلمانوں کے ساتھ باہمی الفت و محبت سے۔ حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، اے بیٹے، جو شخص برے دوستوں کی صحبت اختیار کرتا ہے وہ سلامت نہیں رہ سکتا، اور جو شخص بری جگہ میں داخل ہوتا ہے وہ تہمتوں سے نہیں بچ سکتا۔ جو شخص اپنی زبان پر گرفت نہیں رکھتا وہ شرمساری کا سامنا کرتا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خوشخبری ہے ایسے شخص کے لیے جسے اپنی زبان پر گرفت حاصل ہے، اور خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس نے اپنے گھر کے دروازے کھلے رکھے، یعنی سخاوت کے لیے، اور خوشخبری ہے ایسے شخص کے لیے جس نے اپنی خطاؤں پہ آہوزاری کی۔ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بڑی کمال کی بات ہے کہ دانا آدمی کی زبان اس کے دل کے پیچھے ہے، جب اسے کلام کرنے کا موقع ملتا ہے تو وہ پہلے دل سے مشورہ کرتا ہے، رجوع کرتا ہے، سوچتا ہے یہ بات کرنی چاہیے کہ نہیں، زبان اس کی دل کے پیچھے ہے، پہلے دل سے بات کرتا ہے۔ اگر وہ اس کلام کو درست سمجھے، فائدے مند سمجھے تو کر دیتا ہے، ورنہ خاموش رہتا ہے۔ اور فرمایا کہ جاہل جو ہے
کہا اس کا دل اس کی زبان کے کنارے پر ہوتا ہے. جو عقل مند ہے، دانا ہے، اس کی زبان دل کے پیچھے ہے، اور جو جاہل ہے فرمایا اس کا دل ہی زبان کے کنارے پر ہے. ادھر بات آئی دل میں، ساتھ ہی بغیر سوچے سمجھے بک دیتا ہے. حضرت امیر المؤمنین مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا. آپ نے ارشاد فرمایا عقل مند کے لیے یہ کافی ہے وہ اپنی توجہ 3 چیزوں کی طرف مبذول رکھے. نمبر 1 فکر معاش، نمبر 2 فکر آخرت، نمبر 3 حلال چیزوں میں لذت. ایسی فکر معاش مطلوب و محمود نہیں ہے جس میں فکر آخرت ہی نہ ہو. یعنی جو لوگ کہتے ہیں بال بچوں کے لیے پیٹ، ان کے لیے کمانا، ان کا پیٹ پالنا، اہل خانہ کے لیے کوشش کرنا یہ بھی عبادت ہے، تو یہ واقعی فضول کام نہیں ہے اگر حرام سے بچ کر کرے تو. مگر ایسی فکر معاش نہیں ہونی چاہیے جس میں فکر آخرت ہی نہ ہو، کہ فکر معاش جو ہے اس پر آخرت کو قربان کر دے. نہیں، مومن فکر معاش بھی رکھتا ہے مگر فکر آخرت بھی رکھتا ہے. حلال چیزوں میں وہ لذت حاصل کرتا ہے، حرام چیزوں میں وہ لذت حاصل نہیں کرتا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حکیم لقمان سے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس گئے. حضرت داؤد علیہ السلام اس وقت زرہ بنا رہے تھے، وہ جو جنگی لباس ہوتا ہے، کپڑوں کے اوپر جو پہنا جاتا ہے وہ بنا رہے تھے. حضرت لقمان ان کے عمل کو دیکھ کر بڑے متعجب ہوئے، چاہا کہ میں ان سے پوچھوں، لیکن حضرت لقمان کی دنائی نے انہیں روک دیا، چپ رہے، نہیں پوچھا. جب انہوں نے زرہ بنا لی، زرہ بنا کر پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے اسے پہنا. جب انہوں نے پہنا تو پھر حضرت لقمان علیہ السلام نے کہا جنگ کے لیے یہ زرہ کتنی اچھی ہے اور اس کے بنانے والا بھی کتنا خوب ہے. حضرت لقمان علیہ السلام فرماتے ہیں خاموشی حکمت ہے لیکن اسے اپنانے والے بہت ہی تھوڑے ہیں. صحابہ کرام علیہ رضوان کا یہ انداز ہوا کرتا تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے رہتے، شرف ملتا رہتا، مگر ادب کی وجہ سے اور حکمت کی وجہ سے، یعنی ادب تو ایک بہت بڑی حکمت ہے نا، حکمت کی وجہ سے، ادب کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سوال نہ کیا کرتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا صحابہ جانتے ہو کہ وہ کون سا درخت ہے جس کے پتے نہیں جھڑتے؟ تو ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ مجھے پتا تھا کہ وہ کون سا درخت ہے مگر آپ ادب کی وجہ سے خاموش رہے، نہیں کہا کہ مجھے پتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو وہ کھجور کا درخت ہے. کتنا زبان کو سنبھال کر یہ لوگ رکھا کرتے اور احتیاط کیا کرتے. حکیم لقمان یہ ایک حبشی غلام تھے، ان سے جو سب سے پہلی دانائی کی بات ظاہر ہوئی وہ کون سی تھی؟ حکمت کی بات ان سے کون سی پہلی ظاہر ہوئی؟ ان کے آقا نے انہیں کہا کہ لقمان یہ بکری ذبح کرو اور اس کے جسم میں سے کوئی بہترین 2 عضو لے کر آؤ. انہوں نے ذبح کیا اور ذبح کر کے زبان اور دل آقا کے پاس لے کر آ گئے. کہا اچھا اب یہ بکری ذبح کرو اور اس کے 2 بدترین عضو میرے پاس لے کر آ جاؤ. آپ گئے، بکری ذبح کی اور اب بھی زبان اور دل لے کر آ گئے. کہا یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا کہ اگر دل اور زبان سنور جائیں تو ان سے بہترین عضو کوئی نہیں، اور اگر یہ بگڑ جائیں تو جسم میں ان سے بگڑا ہوا بدترین عضو کوئی نہیں. یہ سب سے پہلی بات، زبان کی حفاظت میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں یہ بہت ہی اہم ہے. اور جو اس کی حفاظت نہیں کرتا اور آپ سمجھتے ہیں جھوٹ ہے، غیبت ہے،
تکبرانہ جملے ہیں، کفریہ جملے ہیں، فضول گویاں ہیں. یہ جتنی بھی باتیں ہیں جو ہم تلفظ کرتے ہیں، اس کا تعلق زبان سے ہے، زبان سے ہے. حضرت معاذ بن جبل انہیں یمن کا گورنر بنا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا تو عرض کیا حضور مجھے کچھ نصیحت فرمائیں، تو زبان کی طرف اشارہ کیا کہ اس کی حفاظت کرنا. تو آپ نے اسے کچھ اسے ہلکا سمجھا کہ زبان کی حفاظت. تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مجھے کوئی اور نصیحت بھی کیجیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیری ماں تجھ پر روئے، لوگ اپنی زبانوں کی پشیمانی کی وجہ سے جہنم میں اوندے منہ گرائے جائیں گے. زبانوں کی پشیمانی کی وجہ سے. تو پروردگار عز و جل ہمیں اس کا صحیح استعمال نصیب فرمائے، فضول گوئیوں سے بچائے. یہ تو کلام فضول گوئیوں پر ہے کہ فضول گوئی سے بچنا چاہیے، فضول بک بک سے بچنا چاہیے، لا یعنی کلمات سے بچنا چاہیے. جس جملے میں کوئی فائدہ نہیں ہے وہ بولا نہ جائے. اور اگر کوئی گناہوں بری گفتگو کرتا ہو، کوئی فحش کلامی کرتا ہو، کوئی گالیاں دیتا ہو، کوئی گانے بکتا ہو، بولتا ہو یا کفریہ کلمہ کہہ دے تو اس کی کتنی تباہیاں اور ہلاکتیں ہوں گی. ایک بزرگ فرماتے ہیں جو فحش کلامی کرتا ہے قیامت کے دن کتے کی شکل میں اٹھایا جائے گا، کتے کی شکل میں اٹھایا جائے گا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات کرتا ہے ورنہ خاموش رہتا ہے، اچھی بات کرتا ہے ورنہ خاموش رہتا ہے. تو اگر عادت ہے گالی کی تو خدا کے لیے اسے ختم کیجیے. یہ جو اللہ پاک نے ہمارے کندھوں پر 2 لکھنے والے فرشتے مقرر فرمائے ہیں، ہم انہیں کیا لکھوا رہے ہیں؟ اور کسی دانا کا قول ہے خاموشی میں 7,000 بھلائیاں ہیں، اور یہ بھلائیاں 7 کلموں میں جمع ہیں، اور ہر کلمہ 1,000 بھلائیوں میں اپنے دامن میں انہیں سمیٹے ہوئے. وہ 7 کلمات کون سے ہیں؟ فرمایا ہر کلمے میں 1,000 بھلائیاں ہیں. 7 کلمے وہ کون سے ہیں؟ فرمایا خاموشی عبادت ہے بغیر مشقت کے، خاموشی عبادت ہے بغیر مشقت کے. فرمایا خاموشی زینت ہے بغیر زیورات کے. فرمایا خاموشی ہیبت ہے بغیر بادشاہت کے. خاموشی قلعہ ہے بغیر دیواروں کے. 5 فرمایا خاموشی استغنا ہے کسی کے سامنے عذر پیش کرنے سے. اور 6 فرمایا خاموشی کرامن کاتبین کے لیے باعث تسکین ہے. ہم خاموش ہیں تو یہ بھی تسکین میں ہیں. نمبر 7 فرمایا خاموشی عیبوں کے لیے پردہ پوشی ہے. اللہ پاک اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. ہم بولیں تو اچھا بولیں، ہماری گفتگو کو اللہ پاک گناہوں سے پاک فرمائے. ہم پہلے تولیں بعد میں بولیں، اور یہ یاد رہے ایک چپ سو سکھ. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.